آنے کے ساتھ ہی بانی نے تو کہہ دیا کہ چلو یہ ہے، اور اس کے لیے آپ نے بھی کہا کہ مقصد یہ تھا کہ جو کام علی امین گنڈاپور نہیں کر پا رہے تھے وہ یہ کریں گے. لیکن اب تک جو شروع سے ہی دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس، یہ جو شروع سے ہی جو اقدامات ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں دے رہے نہیں لینی، وزیر اعظم صاحب نے فون کر کے مبارکباد بھی دی، دیٹ شوڈ ہیو بین کنسیڈرڈ اے اسٹیپ، لیکن آگے انہوں نے بلایا تو وہ نہیں گئے، بڑا اہم وہ اجلاس تھا. تو یہ کون مشورے دے رہا ہے ان کو، یہ خود اپنے تئیں وہ فیصلے کر رہے ہیں اپنے دماغ سے؟ دیکھیں بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہوتے ہیں. یہ بھی ان کے بھی پاکستان تحریک انصاف میں تو آج کل 90% فیصلے جو ہے سوشل میڈیا کرتا ہے، ٹرینڈ وہ بناتے ہیں، نوٹیفیکیشن بعد میں جاری ہوتا ہے. لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب کے فرسٹ ڈے سے لے کر اگر آج تک کا یہ ہم ملاحظہ کریں نا، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی تقریر ہے یقیناً الفاظ میں شدت تھی، یا جو ان کے سٹیٹمنٹس آئے، لیکن ان کے آمد سے قبل ہی جو ہمارے دو وزراء صاحبان نے جس انداز میں اس کو خوش آمدید کیا وہ بھی کوئی قابل عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب. ہاں ٹھیک، کیونکہ یعنی منشیات سے لے کر دہشت گردی کے سرپرستی تک کے الزام لگے، یہ بالکل انوارنٹڈ تھے. اب وزیر اعظم صاحب نے اچھا سٹیپ اٹھایا کہ فون کیا، اور میرا خیال ہے کہ ریسیپروکیٹ ہونے چاہیے دونوں طرفین سے. اگر وہ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی یہ منصب بڑا آئینی ہے، بڑا انہوں نے یہ کرسی کی بات کی، میں اتفاق کرتا ہوں، بڑے قدر اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ایک پورے صوبے کے لوگوں کی جو ہے نمائندگی کرتا ہے. تو اگر ان کو خان سے ملاقات کرنے دی جاتی، ایک جسچر آف گڈ ول چلا جاتا، تھوڑی سی سینٹی پریویل کرتی، کیوں بزد ہے کہ نہ کرے ملاقات؟ یعنی اس سے نقصان کیا ہے وفاقی حکومت کا؟ نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے، ایک صوبے کی کابینہ بننی ہے، اس نے گائیڈ لائن دینے ہیں، اس شخص کی پارٹی کی حکومت ہے، تو اتنی تنگ نظری جو ہے یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے. اگر یہاں ادھر ہم نے غلطیاں ڈھونڈنی ہے تو ادھر بھی ہم نے ذرا دیکھنا ہے. ہم نے سوچنا تو پاکستان کا ہے نا. اور یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، دیکھیں میں نے ہمیشہ خود یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی بھی شخص کا، چاہے آپ کا کتنی سیاسی مخالف ہو، لیکن اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اچھا رویہ جو ہے وہ آپ کی پوری سوچ کو بدل دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے رواداری کو ذرا ہم پروموٹ کریں، ایک دوسرے کو احترام جو ہے اس کو پروموٹ کریں. اور میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری ہم وزیر اعلیٰ کے پی پہ ہی ڈال سکتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس پہ بھی. لیکن یہ اٹس اے ویری سین کوشچن کہ کیوں آخر یہ ملاقات ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ سی ایم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے والد محترم سے کنسلٹ کرتی ہوں گی ڈفرینٹ ایشوز پہ، اور جیسے جب بھی انہیں مشاورت چاہیے ہوتی ہوگی ان سے بات کرتی ہوں گی. سیم گوز ود دس پروونس کہ اگر ایک دفعہ آپ ان کو بنانے دیں اور ایک لیٹ ہم ورک، کیونکہ بیانات پہلے ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، پھر وہ گورنر صاحب والا بھی ایک وہ سلسلہ چڑھا کہ فونٹ نہیں میچ کر رہا، وہ بھی ایک عجیب سی ایک سچویشن کریٹ ہوئی. تو آپ کا وفاق کا بھی کام ہے نا کہ تھوڑا سا ایک ہاتھ آگے بڑھے. وفاقی حکومت کا تو کوئی کام نہیں ہے ایسے. پنجاب ہاں جیل حکام کا ایک ملنے دیں کیا مسئلہ؟ دیکھیے میرے لیے فرینکلی اٹس امٹیریل، ملیں نہ ملیں وہ جیل حکام کا ہے. جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت جو بھی کسی قیدی کو ملنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے مل لیں بے شک. اور پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور کیا نکالیں گے ملاقاتوں سے، ملاقاتیں کر لیں. مگر مجھے تو لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے بہرحال ایک اعلان کیا ہے خان صاحب نے اس شخص کو لگا کر سی ایم کے پی، کہ انہوں نے ریاست سے ٹکراؤ کا ایک نیا اعلان کیا. میرے نزدیک فرینکلی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیے اس دن آپ نے اب خود ذکر کیا، اب اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی میٹنگ کال ہوئی ہے جس پہ آنا، آپ کسی پہ احسان نہیں کریں، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایک فورم ہے جہاں پہ چیف منسٹرز بیٹھ رہے ہیں، قومی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، دہشت گردی ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں اور معاملات ہیں، اگر وہاں پر ان ایشوز پہ ایک بحث ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر نہیں آ رہے تو آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. مطلب کہ یہ میری سمجھ سے یہ سوچ باہر ہے. باقی اختلافات اپنی جگہ، مگر آپ یہ بار بار ہم یہی رویہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں، ہم یہی رویہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے آپ، یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ جن فورمز پہ ایکچولی جہاں پر سنجیدہ بات چیت ہونی ہے، جس کے اوپر آپ ٹی وی پہ تو بات کرتے ہیں، مگر جب ہم آپ کو وہ فورم پرووائڈ کرتے ہیں کہ آئیں اس پہ بات ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک منصب ہے، وہاں پہ آپ نہیں آتے.
آپ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ پہ نیشنل اسمبلی میں نہیں آتے. آپ پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ جو ہوئی تھی جس میں ان کو دعوت دی گئی تھی, آپ اس میں نہیں آتے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس پہ یہ نہیں آئے تھے. ایک مذاکرات کا عمل ایاز صادق صاحب کی اسپیکر صاحب کی قیادت میں یا ان کی صدارت میں شروع ہوا تھا, اس سے یہ اٹھ گئے تھے. تو دیکھیے یہ آپ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے نا جی. اب یہ ان جگہوں پہ سی ایم کے پی, اگر آپ نے صرف احتجاج کرنا ہے تو پھر سی ایم کے پی کسی اور کو بنا دیں. دیکھیے کیونکہ کسی نے تو چیف منسٹر کا بھی کام کرنا ہے نا جی. ٹھیک ہے, یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس وقت صوبے میں جو حکومت چلا رہے ہیں, سہیل صاحب چلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کافی لوگ ہیں مشورے دینے والے. دیکھیے فی الوقت تو آپ یہ سمجھے, میں کیانی صاحب کی ایک بات ذرا تھوڑی سی واضح کر دوں. کیانی صاحب یہ جو آپ نے کہا نا کہ سی ایم نہیں آئے, میں اس کے لیے نئے سی ایم کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا علی امین خان گئے تھے, فوٹو سیشن ہوا تھا, یاد ہوگا, شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو پھر پی ٹی آئی کے اپنی میڈیا نے اور اپنے لوگوں نے علی امین خان کا کیا اثر کیا. تو یہ اپنے میڈیا سے, سوشل میڈیا سے ڈرتے ہوئے نہیں گئے. سنیں نا, جب یہ انٹیریئر منسٹر صاحب گئے تھے علی امین خان کے گھر اور انہوں نے باہر نکل کے ان کو وصول کیا, تو پھر جو سوشل میڈیا نے علی امین خان کا کیا اثر کیا. تو لہذا یہ بہت سارے اسباق ہیں جو ان کے لیے بالکل ریکارڈ کی شکل میں. اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر تو یہ حکومت چل بھی نہیں سکتی. پھر میرا خیال یہ ہے کہ چلے گی حکومت اس طرح. پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کی اس جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے جان چھڑانی ہوگی. پارٹی بالکل بلیک میل ہو رہی ہے. ویسے اب ساری چیزیں اگر اس بنیاد پہ کہ جب اتنا خوف ہے سوشل میڈیا کا اور اس بیشنگ کا, تو کوئی اے آئی بیسڈ ہی کوئی سلسلہ کر لیں کہ جو ڈائریکٹلی ان چیزوں کو چلائے. اب تو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے, ورنہ وزیر اعلیٰ تو اس طرح کام کر پائے گا آپ کی نظر میں اگر ایسے؟ ابھی تو اس کو دیکھنا ہے نا کہ یہ کیا پالیسی اپناتا ہے. بہت سارے بیانات پولیٹیکل ریٹورکس ہوتے ہیں. پارٹی کو آپ نے مطمئن کرنا ہے, پارٹی کو خوش کرنا ہے, ورکر کے مزاج پہ جانا ہے, پاپولسٹ سلوگنیئرنگ کرنی ہے. عموماً لوگ سیاست میں اس طرح کرتے ہیں, لیکن یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور نہ یہ دہشت گردوں سے اس کے کوئی مراسم میں, نہ یہ بڑے ہی پڑھے لکھے خاندان سے ہیں. اس کو موقع تو دینا, یعنی کہ یہ کرتا کیا ہے, عملی طور پہ کیا کرتا ہے, مرکز کے ساتھ کیا تعلقات بناتا ہے, توازن قائم رکھتا ہے. یہ کس طرح یہ کرے گا کہ اپنی حکومت کو خود ہی بنگلی میں کھڑا کر دے. تو لہذا خان سے ملے گا, اس کو رہنمائی ملے گی, گائیڈ لائن ملیں گے. لیکن دیکھیں یہی گائیڈ لائن, یہی ڈائریکشن علی امین خان کو بھی ہوتی تھی, لیکن کرتا وہ تھا جو توازن کا تقاضا ہوتا تھا. اور اسی توازن انہیں لے ڈوبا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ توازن اس کو نہیں لے ڈوبا, پھر اس کی اپنی جو خواص تھے یا عادتیں تھی وہ اس کو لے ڈوبے ہیں.